السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عالیہ وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عالیہ نالج زون۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کا ٹائٹل ہے سیب کا درخت۔ قدیم زمانے میں ایک بستی میں سیب کا ایک بڑا درخت تھا۔ اس درخت کے قریب ہی ایک چھوٹا سا بچہ رہتا تھا۔ اس بچے کو روزانہ اس درخت کے پاس آنا اور کھیلنا اچھا لگتا تھا۔ وہ اس درخت کے اوپر چڑھ جاتا اور اس کے پھل توڑ توڑ کر کھاتا، پھر اس کے سائے میں سو جاتا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کو مزید آگے لے کر چلوں، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ والے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ وہ بچہ اس درخت کو بہت چاہتا تھا، اسی طرح اس درخت کو بھی اس کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور بچہ کچھ بڑا ہو گیا۔ اب وہ پہلے کی طرح روزانہ اس درخت کے پاس کھیلنے نہیں آتا تھا۔ ایک روز وہ لڑکا درخت کے پاس آیا۔ وہ مایوس لگ رہا تھا۔ درخت نے اس سے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ اس نے کہا، اب میں بچہ نہیں رہا، اب میں درختوں کے ارد گرد نہیں کھیلتا، مجھے کچھ کھلونے چاہیے اور انہیں خریدنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ درخت نے کہا، مجھے افسوس ہے، میرے پاس پیسے تو نہیں، لیکن میرے اوپر جو سیب لگے ہیں تم انہیں توڑ کر بیچ سکتے ہو، جس کے بعد تمہارے پاس پیسہ آ جائے گا۔ لڑکا بہت خوش ہوا اور اس نے درخت کے سبھی سیب توڑے اور خوشی خوشی چلا گیا۔ سیب توڑنے کے بعد وہ واپس نہیں آیا تو درخت کو مایوسی ہوئی۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور اس کے ساتھ میرے پیج کو بھی فالو کر لیجئے۔ ایک دن وہ واپس آیا، تب وہ جوان ہو چکا تھا۔ درخت بہت خوش ہوا۔ اس نے نوجوان سے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ حسب توقع اس نے انکار کر دیا۔ میرے پاس کھیلنے کا وقت نہیں ہے، میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے کام کروں، ہمیں رہنے کے لیے ایک مکان کی ضرورت ہے، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ درخت نے اس سے کہا، افسوس کہ میرے پاس کوئی گھر نہیں، پھر بھی اپنا گھر بنانے کے لیے تم میری ٹہنیاں کاٹ سکتے ہو۔ اس نوجوان نے درخت کی ساری ٹہنیاں کاٹ لیں اور خوشی خوشی چلا گیا۔ اسے خوش دیکھ کر درخت خوش تھا، لیکن اس وقت کے بعد وہ نوجوان اس کے پاس واپس نہیں لوٹا تو درخت کو پھر سے تنہائی اور مایوسی کا احساس ہونے لگا۔ ایک دن پھر جب دھوپ نکلی ہوئی تھی اور گرمی کافی زیادہ تھی، وہ نوجوان جوان اور بڑا ہو کر پورا مرد بن چکا تھا۔ اسے دیکھ کر درخت بہت خوش ہوا اور حسب عادت اس سے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ اس آدمی نے کہا، میں بڑا ہو گیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ سمندر میں سفر کروں تاکہ خوشحال ہو جاؤں، کیا آپ مجھے ایک کشتی دے سکتے ہیں؟ درخت نے کہا، میرے تنے سے اپنی کشتی بنا لو، اس طرح اس سے تم دور تک سفر کر لو گے اور خوشحال ہو جاؤ گے۔ اس آدمی نے کشتی بنانے کے لیے درخت کا تنا کاٹا اور سمندری سفر کے لیے نکل پڑا اور کافی عرصے تک نہیں لوٹا۔ سالوں بعد وہ شخص پھر آیا، اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اب درخت نے اس سے کچھ بولنے سے پہلے کہا، اے میرے بیٹے، مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے جو میں تمہیں دے سکوں، تمہارے لیے ایک سیب بھی نہیں بچا۔ اس آدمی نے کہا، کوئی بات نہیں، میرے پاس سیب کھانے کے لیے دانت ہی نہیں ہیں۔ درخت نے کہا، میرا تنا بھی نہیں بچا کہ تم اس پر چڑھ سکو۔ اس شخص نے کہا، اس پر چڑھنے کی اب میری عمر بھی نہیں رہی۔ درخت کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، حقیقت میں اب میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، آخری چیز وہ جو میرے پاس ہے وہ میری جڑیں ہیں۔ اس آدمی نے کہا، اب مجھے زیادہ چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، اب مجھے ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں میں آرام کر سکوں، زندگی بھر کام کر کر کے تھک چکا ہوں۔ پرانی درخت کی جڑ ٹیک لگانے اور آرام کرنے کے لیے سب سے بہتر جگہ ہے۔ تب درخت نے اس سے کہا، آؤ میرے بچے، میرے پاس بیٹھو اور آرام کرو۔ وہ آدمی بیٹھ گیا۔ درخت بہت خوش تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن یہ آنسو خوشی کے تھے۔ وہ بچہ آپ خود ہیں اور سیب کا وہ درخت آپ کے والدین ہیں۔ درخت والدین کی طرح ہیں۔ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا ہے، اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور اسی وقت واپس آتے ہیں جب ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور کچھ بھی ہو جائے، والدین کبھی بھی اپنی قیمتی سے قیمتی چیز اپنے بچے کو دینے میں تردد نہیں کرتے، جو ان کی آنکھوں میں بچے ہی رہتے ہیں۔ شکریہ۔